تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مسلمان فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے انسان سے. فلاں کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جھوٹ بول سکتا ہے مسلمان؟ فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. مسلمان ہو اور جھوٹ بول دے تو کتنی بڑی بات ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور آپ جذبات میں آ کے بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں ثلاث لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ کبھی نظر اٹھا کے قیامت میں نہیں دیکھے گا اور نہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جب یہ آپ نے یہ الفاظ کہے نا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ، یہ تو تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. اتنی شدید وعیدیں آپ ان کو سنا رہے ہیں. 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو دہرایا ہے. تو آپ نے فرمایا المنان، ایک وہ شخص جو احسان کر کے جتلاتا ہے، ہر ایک کو بتاتا رہتا ہے یہ میں نے، وہ اس کو ذلیل کرتا ہے لوگوں کے سامنے. دوسرا والمسبل ازارہ، اپنے ازار یا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. اور تیسرا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا مال بیچتا ہو. تاجروں میں دیکھو کیسے جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں. اللہ کی قسم، یہ جاپان کا، اللہ کی قسم میں نے اس قیمت پہ لیا یہ. اب آپ کو کوئی بیچ رہا ہوں گا نا کوئی چیز، آپ کو لگے گا یہ مہنگی ہے، تو خدا کی قسم ہم نے تو اس ریٹ پہ اٹھائی ہے، یہ آپ کو کیسے مہنگی دیں گے؟ جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں. کتنی بڑی شدید وعید ہے جھوٹی قسم اٹھانے پر. تو کردار کا پتہ کن چیزوں سے چلتا ہے بھائی؟ امانت سے، کہ آپ پیسوں کے معاملے میں کیا ہوں، 1 نمبر ہوں. اور دوسرا ہاں جہاں شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے وہاں جائز ہے جھوٹ بولنا. بعض دفعہ جھوٹ بولنا صرف جائز نہیں، واجب ہو جاتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یکذب لیصلح بین الناس، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. جمہور کا مذہب تو یہ ہے کہ جوڑ پیدا کرنے کے لیے صریح جھوٹ بولنا جائز ہے. امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ یہاں صریح جھوٹ مراد نہیں ہے بلکہ توریہ مراد ہے. توریہ کا مطلب ہوتا ہے آپ جو بات کہہ رہے ہو سامنے والا اس کا مطلب کچھ اور سمجھے اور آپ کی نیت کچھ اور کی، اور لفظ میں ان دونوں معنوں کا احتمال بھی ہو. امام ابو حنیفہ کی دلیل کیا ہے کہ بھئی حدیث میں تو جھوٹ کے الفاظ ہیں، تو آپ یہ تعویل کیوں کر رہے ہو کہ صریح جھوٹ مراد نہیں ہے؟ 2 دلیلیں ہیں. آپ کو امام ابو حنیفہ کا جو قول ہے نا پہلی نظر میں حدیث کے خلاف لگے گا، لیکن جب آپ گہرائی میں جاؤ گے نا امام حنیفہ کبھی ایک حدیث دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتے. وہ سب سے پہلے قرآن دیکھتے ہیں، پھر دیگر احادیث دیکھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں قرآن میں کیا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت. تو قرآن کی آیت میں عموم ہے، قرآن نے اس سے کسی کو مستثنا نہیں کیا. اللہ اطلاق قرآن نے کہا جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت. تو وہ کہتے ہیں جھوٹ چاہے لوگوں کو جوڑنے کے لیے ہو یا کسی بھی نیت سے ہو، وہ بہرحال لعنت والا عمل ہے. اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ خود حدیث میں جھوٹ جو ہے نا، کذب کا جو لفظ ہے وہ توریہ کے معنی میں کثرت سے استعمال ہوا ہے. توریہ کا مطلب ایسا لفظ جس کا سامنے والا مطلب کچھ اور سمجھے، آپ اس کا مطلب کچھ اور لو. تو اس معنی میں کذب کا لفظ حدیث میں استعمال ہوا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام قیامت میں کہیں گے نا اللہ میں نے تو، مجھ سے تو جھوٹ کا صدور ہوا ہے، میں کیسے سفارش کروں لوگوں کی. حالانکہ وہ جھوٹ نہیں بولا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ انی سقیم، میں کیا ہوں، بیمار ہوں. لوگ کہہ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ، ہمارے ساتھ میلے میں چلیں. ابراہیم علیہ السلام کا پروگرام تھا پیچھے ان بتوں کی گت بنانے کا. تو انہوں نے کہا میری طبیعت صحیح نہیں ہے. تو اب طبیعت تو ٹھیک نہیں تھی، یعنی ان بتوں کو دیکھ دیکھ کے طبیعت کیا ہو رہی ہے، خراب. لیکن پبلک کیا سمجھی، بیمار ہے. تو اس کو ابراہیم علیہ السلام کیا کہیں گے، جھوٹ. حالانکہ یہ جھوٹ تھوڑی ہے. تو اس طرح کا جھوٹ بول سکتے ہیں امام حنیفہ کی رائے کے مطابق، کہ اس طرح کا جھوٹ آپ لوگوں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے بول سکتے ہیں. میاں بیوی میں سلو کرانے کے لیے اس طرح کا جھوٹ بولا جا سکتا ہے. شوہر بیوی کی محبت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کا جھوٹ بول سکتا ہے. سب بتا دیں گے تو ہاتھ پاؤں کٹوا دیں گے نا. سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا سب بتا دوں ہاتھ پاؤں کٹوا دوں. تو ایسی گول بات جسے کہتے ہیں.
تو لوگوں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے بھی آپ ایسی گول بات کر سکتے ہیں. وہ کچھ اور سمجھ رہا ہو, آپ اس کا مطلب کچھ اور لے رہے ہو. کیونکہ آپ بالکل کلیئر کٹ بات کرو گے نا, وسیم نے ستار تمہارے بارے میں پتا ہے کیا کہا ہے, تم تو جتنا اس نے تمہیں سامنے کہا ہے نا, اس سے پیٹھ پیچھے اس سے زیادہ کہا ہے اس نے. بالکل سچ سچ پورا بھر بھر کے بتاتے ہیں لوگ لڑوانے کے لیے. تو حدیث میں اس سے ممانعت ہے بھائی, ایسی تفصیل میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. گول مول ٹوپی کرا دو اس کو. اس کو ہم ٹوپی کرانا کہتے ہیں اردو میں, صحیح ہے نا. ٹوپی کا مطلب وہ جب ستار کہہ رہا ہے وسیم نے مجھے سنا ہے تمہارے سامنے یہ بولا ہے, یہ بولا ہے. ابے بھائی تم لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ کیوں یقین کرتے ہو؟ لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوں گے. میرے سامنے بولا ہوتا تو میں تمہیں بتاتا نا. اب دیکھو اس میں کوئی جھوٹ ہوا؟ بات کو آپ نے کیا کر دیا, گھما دی. بھائی ہم نے تو اس سے تمہاری تعریف سنی ہے, وہ سنی ہوگی 3 سال پہلے ہو سکتا ہے, وہ والی اب نقل کر دو. جھوٹ بھی نہیں ہے, سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی. یار وہ تو میں نے تو اس سے تمہاری تعریف سنی ہے. حالانکہ وہ ڈیٹ تھوڑی پوچھے گا کتنے بج کے کتنے منٹ پہ سنی ہے. اور اگر وہ بالفرض یہ پوچھ بھی لے کہ کب سنی ہے, اب چھوڑو یار ان باتوں میں کیا رکھا ہے ہم نے تعریف سنی ہے, اب کیا تم پولیس کی طرح انکوائری کر رہے ہو؟ اور یہ جو باتیں کی ہے نا اس نے میرے سامنے, تو لوگوں کی باتیں ہیں بھائی, لوگوں کی باتوں میں مت آؤ. اگر میرے سامنے کی ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا. اب اس میں کوئی جھوٹ بھی آئے, حالانکہ اس نے کی ہے بھر بھر کے. تو اس طرح میاں بیوی کو بھی جوڑنے کا حکم ہے اس طریقے سے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عورت کے کسی عیب پر شوہر مطلع ہو جاتا ہے, حالانکہ وہ عورت توبہ کر چکی ہوتی ہے. اب آپ جا کے شوہر کے سامنے بھر بھر کے پورا بتاؤ آپ کی بیگم نے یہ حرکت کی ہے, تو وہ طلاقیں ہو جاتی ہیں. اس کو گول کر دو. ابے بھائی یار ایسا ہی پتہ نہیں بدگمانیاں بھی ہوتی ہیں خام خمیں. بھابھی تو بہت اچھی ہیں, ہم نے تو جتنے خاندان کی عورتیں ان سے ان کی تعریف ہی سنی ہے, تمہیں غلط فہمیاں ہیں. اور یہ اس طرح کر کے نا, دیکھو اچھے لوگ مارکیٹ میں بڑے شارٹ چل رہے ہیں, لڑوانے والے زیادہ ہیں. مجھے یاد ہے ایک میاں بیوی کا کیس یہ ہوا کہ شوہر نے بیوی کو 1 طلاق دے دی. اب جہاں 1 طلاق ہوتی ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ پھر پبلک دوسری تیسری بھی دلوا دیتی ہے. پبلک یہ کرتی ہے, جیسے شوہر نے 1 دے دی, اب لڑکی کے رشتہ دار اور محل, ابے یہ دیکھو اس نے کیا کیا ہے, طلاق دے دی بیوی کو اتنی اچھی. تو آدمی نا اب اپنی جھیب مٹانے کے لیے, اپنا عیب چھپانے کے لیے کہ میں نے غلطی سے دی ہے, وہ اور پھر بیوی پہ الزامات لگانا شروع کر دیتا ہے. او بھائی میں نے بالکل صحیح دی ہے, بالکل صحیح کیا میں نے, تمہیں کیا پتا یہ ایسی ہے, وہ ایسی ہے. وہ لڑائی پھڈا تو وہ اگلی 2 بھی دے دے گا, آج نہیں تو کل دے دے گا. ادھر عورت کو لوگ برگلاتے ہیں, تمہیں 1 طلاق دے دی اس نے, یہ تو بڑا الو کا پٹھا ہے, تمہارے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہے. او بھائی یہ تو دینے سے پہلے کی باتیں ہیں نا, دینے سے پہلے تو اور طریقہ ہوتا ہے. جب دے دی ہے تو اب جوڑ پیدا کرنے کا طریقہ, رجوع کرنا شریعت میں مستحب ہے کہ اگر دے دیے تو رجوع کرو. تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی, تو لوگ اس طرح سے ورغلا رہے ہیں, یہ تو الو کا پٹھا ہے, یہ تو ایسا ہے, یہ تو ویسا ہے, یہ فلانا ہے, وہ اور لڑائی. ایک سمجھدار آدمی تھے, ان کو پتا چلا, وہ اس کے پاس گئے, انہوں نے بولا یار 1 دی ہے نا, کہہ رہے وہ, اب میں بھی بیٹھا ہوا تھا وہاں, کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تو اپنی زندگی میں یہی دیکھا ہے کہ 1 طلاق کے بعد تو میاں بیوی میں محبت اور بڑھ جاتی ہے. میں نے کہا چھوڑی تو بہت بڑی ہے, لیکن بات اس آدمی نے کیا کی ہے, بالکل صحیح کی ہے اس موقع پر. اور بعض دفعہ بڑھ بھی سکتی ہے. آدمی کو جب جدائی کا احساس ہوتا ہے تو اس کا یہ سری جھوٹ نہیں ہے, امکان کے حد تک تو ہے نا. بعض دفعہ بھائی دے کے آدمی پچھتا رہا ہوتا ہے, تو انہوں نے اس پچھتانے والے عنصر کو ہائی لائٹ کیا کہ یار دونوں کے جذبات کو کیا کرو, ٹھنڈا کرو, لڑاؤ نہیں ایک دوسرے کو. مرد کو تانے دو گے وہ اپنی جھیب مٹانے کے لیے اور غصے میں آئے گا, کوئی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا. آج کل لوگوں میں یہ سینس تھوڑی ہے, اتنے حوصلے ہوتے تو طلاق کیوں دیتا بھائی ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کیا کہا, وہ بڑے عمر کے آدمی تھے, سفید داڑھی تھی, سمجھدار تھے ماشاءاللہ. تو انہوں نے کہا یار دی تو 1 طلاق تو 1 ہی دی ہے نا, کہ 3 تو نہیں دی ہیں. تو 1 طلاق کے بعد تو ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جنرلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ محبت کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے. تو بیٹھو ابھی کرتے ہیں اس مسئلے, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یار, یہ تو اور اچھی زندگی اب انشاءاللہ گزرے گی تم دونوں کی, تمہیں بھی احساس ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں. عورت کو بھی یہی کہا انہوں نے. میں نے کہا یار درجنوں لوگ اس کیس میں دیکھے, خاندانی ماشاءاللہ 1 آدمی دیکھا ہے. تو یہ مطلب ہے حدیث کا کہ جھوٹ بولتا ہے لوگوں کو جوڑنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا ایسا شخص اللہ کے ہاں جھوٹا شمار نہیں ہوگا.
تو حدیث کا مطلب ہے ایسا تو سچوں سے کروڑا گنا سچا ہے. اب ایسے موقع پہ آپ سچ بول رہے ہو آ کے. ایک دی ہے وسیم نے, ایک دی تھی, اس کے بعد اگلی دو بھی اگلے دن ہی دے دی تھی, کیونکہ جب ایک دیتا ہے نا تو بیوی کے دل میں ایسی نفرت بیٹھتی ہے. پھر ہمارا تجربہ یہ ہے کہ دوبارہ پھر آپس میں جوڑ ہوتا نہیں ہے. پھر ایک دفعہ جب طلاق دیتا ہے تو طلاق ہلکی ہو جاتی ہے زبان پہ, پھر بار بار دیتا ہے. احتیاطاً بہتر یہی ہے کہ آپ وہ یعنی بزبان حال یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, سراہتاً تو نہیں کہتے, یہ چل رہا ہے. تو اپنے ارد گرد نا اپنے خیر خواہوں کو اور اپنے بدخواہوں کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے. ہر چیز ہر ایک کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی. خیر خواہ لوگ مارکیٹ میں تھوڑے ہوتے ہیں, بنتے زیادہ ہیں. مارکیٹ میں یہ شو کرنے والے کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں, شو کرنے والے زیادہ نظر آئیں گے. حقیقی معنوں میں جو آپ کے خیر خواہ ہیں وہ مارکیٹ میں شارٹ ہوں گے. وہ اس طرح کے ہوں گے جو ہلکا, اب یار یہ کیا ہو گیا, کوئی بات نہیں. اور میں تو آگے بڑھ کے کہتا ہوں, اللہ نہ کرے اگر 3 بھی ہو جائے نا, اللہ نہ کرے 3 بھی ہو جائیں تو اب تو ہو گئی نا, اب ریورس تھوڑی ہو سکتے ہیں. اب بجائے لڑوانے کے, چاقو چھرے نکلوانے کے, اب جو دے دیے, دینے سے پہلے تو چترول لگاؤ اس کے. میں تو کہتا ہوں یہ نوجوان لوگ بات بات پہ طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں, باپ کی ذمہ داری اپنے بیٹے کی کٹ لگا دے کسی دن کہ تو کچھ اور بات کر لیا کر, تو یہ بات بات پہ دھمکیاں بھی دیتا ہے. طلاق تو ایسی چیز ہے بھائی, خاندان والے بیٹھے ہیں, جرگہ ہو کہ تمیز سے 10 لوگوں سے مشورے کے بعد جا کے انسان فیصلہ کرے کہ دینی ہے کہ نہیں دینی, پھر دینی ہے تو کتنی. یہ جذبات کا کام ہی نہیں ہے. جذبات میں اگر کوئی کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو پہلے ہی طبیعت سے کوٹ دو اس کو. ابا کی آپ محلے والے نہ کوٹیں کہ بھائی تو کچھ اور کرنا, بات کیا بات بات پہ دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے. دینے سے پہلے تو یہ دے دی ہے, اب شریعت کہہ رہی ہے اب نہیں ہو سکتا, اب اس کے شر کو, شر تو ہو گیا, اب اس شر کو ختم نہیں کیا جا سکتا, کم کیا جا سکتا. اب میاں بیوی ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے تو یہ شر کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا. نفرتیں پھیلیں گی, بچے چھینیں گے ایک دوسرے سے. عورت کا بس چلا وہ باپ سے نہیں ملنے دے گی, باپ کا بس چلا وہ ماں سے نہیں ملنے دے گا. خرچوں پہ پھڈے ساری. اب کیا ہے بھائی, خاندان والوں کو چاہیے بھائی ایک چیز ہو گئی, اب اس کو تمیز سے, جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا, تمیز سے بیٹھ کے حل کرو, کوئی بات نہیں, اب ہو گئی بات. تو یہ نہیں کہنا چاہیے کوئی نہیں ہے, لیکن جب ہو گئی تو اب کیا ہے, ختم. تو اب آرام سے اس کو حل کرو یار. بعض دفعہ نہیں بن رہی ہوتی, علیحدگی ہو جاتی ہے, اب اس کو بہت بڑا ایشو بنانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. کوئی بات نہیں, بچے اس کے بھی ہیں, اس کے بھی ہیں. بچوں کی خاطر جو ہے نا, اب آپ دونوں میاں بیوی والا تعلق تو نہیں ہے, لیکن اتنا تعلق تو ہے کہ وہ آپ کے بچوں کی ماں اور یہ آپ کے بچوں کا باپ. تو نہ آپ اس کو ماں کے خلاف ورغلاؤ گے اور نہ بچوں کو, ماں بچوں کو باپ کے خلاف ورغلائے گی. اس کے ذمے خرچہ ہے, اور آپ خرچہ اتنا نہیں مانگو کہ اس کی جو ہے نا وہ زندگی عذاب میں آ جائے. قرآن نے کیا کہا ہے, لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ. نہ بچے کی وجہ سے باپ کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ بچے کی وجہ سے ماں کو. دونوں سے ملنے سے روکا بھی نہیں جائے گا. اور جو شریعت کے حکام ہے بھائی, کسی کو ثالث بنا کے تمیز سے محبت سے فیصلہ کر لیتے ہیں. جن لوگوں نے بھی ایسا کیا ہے نا وہ خوش ہیں, ان کے بچے طلاق کے باوجود بہت اچھی طرح سے پلے بڑھے ہیں. اور جنہوں نے ایسا نہیں کیا نا وہ عذاب میں آئے ہیں. بعض دفعہ ماں بچوں کو چھین کے لے جاتی ہے, لیکن بچے پھر یاد رکھو ماں کے بھی نہیں رہتے, کیونکہ باپ کا سایہ محروم کر دیا نا, وہ بچہ نہ باپ کا رہا نہ ماں کا رہا. اور اگر باپ لے گیا تو ماں کی ممتا سے باپ کے خلاف دل میں ان کے جذبات پیدا ماں کے خلاف جذبات یعنی باپ کے خلاف جذبات پیدا ہوتے ہیں ان کے دل میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے. لیکن یہاں جھوٹ سے مراد کیا ہے, گھما کے کچھ ایسا کر کر آ کے کہ اس ایسے پہلو کو اجاگر کیا جائے جس میں جوڑ کا عنصر, بولو نا بھائی, زیادہ ہو. ہم پتہ ہے کیا کر رہے ہیں, الٹا کام کر رہے ہیں, ہر ایک کو لڑوا رہے ہیں. اور سچ بول کے لڑوا رہے ہوتے تو بھی گناہ ہوتا, جھوٹ بول کے لڑوا رہے ہیں. فیس بک پہ آپ دیکھ لو کیا طوفان بدتمیزی, کسی پہ فحش الزام لگا دو, کسی پہ چوری کا الزام لگا دو, کسی پہ فلاں الزام لگا دو, کسی پہ کرپشن کا لگا دو, کسی کی بیٹی کو برا بلا کہہ دو, یہ فلاں نہیں کی ہے فلانا. کوئی تحقیق نہیں, جھوٹ بول بول کے لوگوں کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں. تو بھائی آخرت کا خوف ہوگا تو پھر معاملات حل ہوں گے. تو اللہ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ, جھوٹ بولنے والوں کو فالو مت کرو. تو حلاف میں نے بتایا نا, قرآن جب برائی کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو اعلیٰ درجے کی, تو ایک تو صرف جھوٹ ہے, ایک قسم کھا کے جھوٹ ہے, تو یہ اور بڑا جھوٹا ہے نا. تو اس لیے قرآن نے کہا جو جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں, جھوٹ بول کے معاشرے میں فساد پیدا کرتے ہیں, ان لوگوں کے پیچھے مت کرو, اس صفت میں ان کی اتباع مت کرو. یہ ایک صفت